الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز سامعین اعظام اور مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خاص طور سے اپنے ایمان والے بندوں کو قرآن مقدس کے ذریعے سے پکار کر کے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہارا مجھ سے ایمان کا رشتہ ہے. جہاں بھی آپ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنو، تو سمجھ لو اللہ رب العزت ہمیں اپنے رشتے کے ذریعے سے پکار رہا ہے. جس طرح انسانوں سے کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے، جس طرح کوئی باپ ناراض ہو اور اس کی اولاد میں سے کوئی ایک غلطی کرے تو باپ اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے اپنے رشتے کو پکار کر کے کہتا ہے، اپنے رشتے کے ذریعے سے اس کو سمجھاتا ہے، او میرے بیٹے تو یہ غلطی نہ کر. یعنی جب انسان کوئی تمہیں اپنے رشتے کے ذریعے سے پکارے تو سمجھ لو وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں غلط راہ سے بچانا چاہتا ہے، غلط چیزوں سے بچانا چاہتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کو کسی غلط راہ پر دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اپنے ایمان والوں کو پکار کر کے کہتا ہے، اے ایمان والو، تمہارا مجھ سے ایمان کا رشتہ ہے. اے ایمان والو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اس زمین پر مجھے کیوں ناراض کر رہے ہو؟ یعنی اللہ رب العزت جہاں بھی قرآن کریم کے اندر یہ لفظ آئے گا یا ایھا الذین آمنو، تو سمجھ لو اللہ ہمیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کچھ کہنا چاہتا ہے اپنے رشتے کے ذریعے سے. کیونکہ ابھی وقت ہے، ابھی ہم دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، ابھی ہماری آنکھیں بند نہیں ہوئی، ابھی ہم اس دنیا سے نہیں گئے. اور میرا اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں، یہ غلطیوں کو چھوڑ دے. مرنے سے پہلے، اس دنیا کے جانے سے پہلے اپنی غلطیوں کو چھوڑ دے اور مجھ سے معافی مانگ لے. میں مرنے سے پہلے ان کو معاف کر دوں گا، چاہے انہوں نے دنیا کے اندر مجھے کتنا ہی ناراض کیوں نہ کیا ہو، کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، لیکن میں ان کو پھر بھی سمجھاؤں گا، میں ان کو معاف کروں گا، ان کے لیے جنتوں کے فیصلے کر دوں گا.
کیونکہ میرا اللہ بڑا کریم ہے، میرا اللہ بڑا رحیم ہے، میرا اللہ بڑا غفور ہے، میرا اللہ معاف کرنے والا ہے، میرا اللہ معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب وہ معاف کرنے پر آتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، میرا اللہ اپنے رشتے کے ذریعے سے اپنے ایمان والوں کو پکارتا ہے اور پکار کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر کے آ جاؤ۔ ہاں تم ابھی یہ نہ سمجھو ہاں کہ تم مکمل ایمان کے اندر شامل ہو گئے ہو، ابھی تم یہ نہ سمجھو ہاں کہ تم ذرا سی نماز پڑھنے لگے ہاں کہ تم پکے مومن ہو گئے، ابھی تم یہ نہ سمجھو ہاں کہ تم نے ٹوپی اپنے سر پر سجا لی اور اپنے چہروں پر داڑھیوں کو سجا لیا اور کرتا پاجامہ پہن لیا، تم مکمل ایمان والے ہو گئے۔ نانا اللہ کے نیک بندو، ہاں ابھی ایمان کے اعتبار سے تمہارے اندر بڑی خامیاں ہیں، ابھی ایمان کے اعتبار سے تمہارے اندر بڑی کمیاں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے اندر ہاں اپنے رشتے کے ذریعے سے پہلا لفظ ہی لے کر کے آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور دوسرا لے کر کے آیا آمینو، ایمان لے کر کے آ جاؤ۔ یعنی میں اور آپ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھیں، اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہیں اور ایمان کے تقاضوں پر عمل نہ کریں، یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی ابھی میں نے اور آپ نے صرف ظاہری اعتبار سے محنت کی ہے، ابھی میں اور آپ ظاہر میں ایمان والے ہیں لیکن اندر کی خامیاں ہم جانتے ہیں، ہاں اندر کی تنہائیاں ہم جانتے ہیں، اندر کی خامی ہم جانتے ہیں، اندر کے معاملات ہم جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، ہاں تم یہ نہ سمجھو ہاں کہ تم 2-4 رکعت نماز پڑھنے والے ہوں گے یا نماز کے پابند ہوں گے یا تہجد کے پابند ہوں گے یا منبر پر بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھانے والے کیا ہو گئے، اب تم مکمل ایمان والے ہو گئے، اب تم کامل مومن ہو گئے۔ نانا اللہ کے نیک بندو، اللہ کیا فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر کے آ جاؤ۔ ابھی تم یہ نہ سمجھو کہ تم مکمل ایمان کے اندر شامل ہو، کہ تم پختہ ایمان والے ہو گئے، نہ ابھی ہو سکتا ہے کہ تم نماز کے اعتبار سے مومن ہو لیکن تمہارے معاملات ایمان کے اندر کمزور ہو، تمہارے معاملات اچھے نہ ہو، تمہارا لین دین ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کہ تم ابھی تمہارا لین دین ایمان کے مطابق نہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا حسن سلوک ایمان کے مطابق نہ ہو، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہارا ایمان کے مطابق نہ ہو، بڑوں کی قدر کرنا تمہارا ایمان کے مطابق نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو تم ایمان تو لے کر کے آ گئے لیکن ایمان پر صحیح اور کھرے اتر جاؤ۔ بس